اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ تو قرآن شریف سورہ بقر آیت نمبر 152 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سو تم مجھے یاد کیا کرو، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. مولا حسین نے ہر حال میں شکر ادا کیا. ہر حال میں کیا کیا ہے؟ شکر ادا کیا. آپ نے آخری سجدہ بھی جو ہے وہ شکرانے میں ادا کر دیا، شکرانے میں کہ میں اتنے بڑے محاذ پر جہاں اچھے اچھے ٹوٹ جاتے، کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے، اپنی فیملی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ. لیکن میں نہ ٹوٹا، تو یہ نہیں ٹوٹا میں، تو اس میں مجھے فخر نہیں اپنے آپ پہ، یہ تو تیرا شکریہ ہے کہ تو نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا. یہ تیرا شکریہ ہے کہ تو نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا، کہیں رسوا نہیں ہونے دیا. تو یہ شکرانہ ادا کیا اور اس کا ذکر کرتے رہے. تو مولا حسین نے ذکر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو آج تک ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج تک ذکر ہو رہا ہے؟ ذکر سے خالی تو نہیں ہے؟ کوئی محفل ذکر سے خالی ہے مولا حسین کے؟ نہیں ہے. ہر محفل میں مولا حسین کا ذکر ہوگا. جو حسینی ہوں گے وہ مولا حسین کا ذکر کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کے آگے، کیونکہ یہ آیت کے اندر نا، یہ دو آیتوں میں کربلا کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ کربلا کیسے قرآن میں بھی سمجھ میں آتی ہے. بھلے قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، کربلا بعد میں ہوئی ہے، لیکن کربلا جو ہے وہ ایک جنگ نہیں ہے. کربلا کس کو کہتے ہیں؟ جہاں حق اور ناحق سمجھ میں آئے، جہاں حق اور ناحق میں فرق پیدا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کربلا کہتے ہیں. جہاں حق اور ناحق آپ کو اس کی پہچان ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھو فوج میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، لیکن کیا وہ دل والے ہیں؟ کیا ایمان والے ہیں؟ کیا آپ انہوں کہتے ہیں ایمان والے؟ ہزاروں کی تعداد میں بے ایمان، ہزاروں کی تعداد میں کیا ہے وہ؟ ہزاروں لاکھوں بے ایمان. کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یزید برا تھا، نہیں، صرف یزید برا نہیں تھا. اگر صرف یزید برا ہوتا تو وہ اکیلا تھا، وہ اکیلا تھا. اگر یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد جو قوم ہے، اگر یہ اس کے مخالف کھڑے ہو تو اس کی ایک کی کیا اوقات ہے؟ تو وہ اکیلا برا نہیں تھا، ایک بہت بڑی قوم بری تھی. آپ صرف اور صرف کسی ایک پہ نہ ڈالے بات کہ یہ ایک برا تھا، اور آپ ایک پہ بات ڈال کے باقی سب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک پہ الزام لگا دو، باقی سب کو چھڑا لو. ایسا نہیں ہے، کوئی ایک برا نہیں تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ویسے جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے. ورنہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی مولا حسین کے نانا کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان لایا ہوا ہے، وہی کیا کر رہا ہے؟ مولا حسین کو شہید کر رہا ہے، تیر چلا رہا ہے، بھالے نیزے چلا رہا ہے، ان کی گردن کو ان کے جسم سے الگ کر رہا ہے. کوئی کافر تھوڑی تھا. کیونکہ ایک شعر ہے نا کہ ایک عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ حسین کو شہید کیا گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ. کیا اسلام کے ساتھ ایک عجب تماشا ہوا یہ کہ جس کی یہ امت ہے انہی کے نواسے کو نعرہ تکبیر کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. تو کیا ایک آدمی برا ہوگا؟ نہیں، یہ تو حق اور ناحق کی پہچان ہے کہ پہچانو کہ حق کیا اور ناحق کیا ہے. کیونکہ نماز پڑھنے والے یزیدی خیمے میں بھرے پڑے تھے، روزہ رکھنے والے پڑے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے پڑے ہیں، سب ہے، بہت ذکر اذکار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سب میں لگے ہوئے ہیں. لیکن قرآن شریف میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوں، کبھی نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا
बिस्सब्री वस्सलात। ऐ ईमान वालों से बात हो रही है यहाँ पे, लोगों से बात नहीं हो रही है, क्योंकि बात दो तरीके से होती है कुरान शरीफ में। लोगों से होती है यानी वो फिर सबके लिए होती है। जब ईमान वाले का जिक्र आया तो सिर्फ यहाँ मुखातिब किससे हो रहा है? अल्लाह ईमान वालों से। अब आप अगर ईमान वाले हो तो इसको समझेंगे, आप बेईमान तो नहीं समझ सकते इसको। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मुझसे मदद चाहा करो, मुझसे चाहो। कैसे? सब्र के साथ और नमाज के साथ। एक चीज नहीं कही गई, क्या कही गई? दो चीज कही गई कि आप सब्री सलात, यानी यहां पे सब्र पहले करना है, फिर सलात आएगी। पहले सब्र है फिर नमाज। ये फर्क दिखाया जा रहा है कि नमाज तो यजीदी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो साबिर नहीं है। साबिर कौन है? इमाम हुसैन, मौला हुसैन क्या है? वो साबिर है, उन्होंने सब्र किया है। सब्र पे भी आएंगे, सब्र किसको कहते हैं। और आगे क्या फरमाया? इन्नल्लाह मास्साबिरीन। और अल्लाह किसके साथ है? आगे दो अल्फाज थे, एक नमाज का, एक सब्र का। सब्र और नमाज, मदद चाहो तुम सब्र और नमाज के साथ। दो चीज से तुम क्या करना है? तुमको मदद चाहनी अल्लाह से, दोनों चीज से, नमाज के साथ और सब्र के साथ। पहले सब्र फिर नमाज, दोनों चीज को लेकर आप क्या करना है? आपको अल्लाह से मदद चाहनी है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? मैं हूं सब्र करने वालों के साथ। किसके साथ हूं मैं? सब्र करने वालों के साथ। ये नहीं कहा कि नमाजियों के साथ। अगर नमाजियों के साथ कहता तो फिर यजीदी के साथ भी होता, ये तो नमाजी थे। तो आज के दौर में भी बहुत सारे यजीदी घूम रहे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, बहुत ज्यादा भी करते हैं, लेकिन आपको फर्क समझाया गया, जो हुसैनी होगा वो साबिर होगा, सब्र करने वाला होगा। तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, नमाजी के साथ नहीं है। तो आपको ये पता चलेगा कि अल्लाह हुसैन के साथ है, यजीदी के साथ नहीं है। नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर सिर्फ नमाज पढ़ने से हो जाता तो फिर यजीदी नमाज पढ़ ही रहे थे। तो नमाज पढ़ने के लिए हुसैनी होना जरूरी है, तो ये वो साबिर है। और अल्लाह कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो अल्लाह हुसैन के साथ है, यजीद के साथ नहीं है। तो आपको पहले हुसैनी बनना पड़ेगा ताकि आपकी इबादतें कबूल हो और आपके साथ अल्लाह हो जाए, क्योंकि आप साबिर हो गए। आप सब्र कहते किसको है? आखिरी वक्त बात, ये काफी सारे पॉइंट तो क्लियर हो गए। सब्र कहते किसको है? तो किसी ने कहा कि प्यास लगी, मौला हुसैन ने सब्र किया। बच्चे शहीद किए गए, मौला हुसैन ने सब्र किया। यही कहते हैं? कुछ और कहते हैं? नहीं, ये सब्र नहीं है, ये अल्लाह की आजमाइश है। ये भी हो सकती है। तो अल्लाह की आजमाइश पे हम सब्र नहीं करेंगे, हम तो वहां पे उसका शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमको आजमाइश के लायक समझा। सब्र किसको कहते हैं उसको समझते हैं हम लोग। अगर कोई एक ऐसा कमजोर इंसान है और एक ताकतवर है और एक कमजोर है, तो ताकतवर इंसान जब कमजोर के ऊपर कुछ जुल्म करता है तो क्या करता है? सब्र करता है? नहीं, वो बर्दाश्त करता है, वो सब्र नहीं करता। उसमें ताकत नहीं है, वो लड़ नहीं सकता उससे। तो उसके पास क्या है? चारा। बर्दाश्त के अलावा कोई चारा है उसके पास? कोई चारा नहीं उसके पास, क्योंकि बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको। उसको सब्र नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं बर्दाश्त किया उसने, जुल्म को बर्दाश्त किया। एक जालिम था, उसने बहुत जुल्म किए। अगर मौला हुसैन को भी हम कहेंगे कि साबिर है, तो साबिर इस वजह से नहीं है कि वो जुल्म कर रहा था और आप जुल्म को सह रहे थे, साबिर है। नहीं, वो तो बर्दाश्त होती, वो सब्र थोड़ी होता। सब्र किसको कहते हैं? सब्र इसको नहीं कहते। कोई जालिम जुल्म करे और फिर एक मजलूम उस जुल्म को सहे, उसके पास कोई चारा ना हो, कुछ कर ना सके वो, तो वो उस जुल्म को बर्दाश्त करेगा। ताकतवर होगा तो जवाब देगा, नहीं ताकतवर है तो वो बर्दाश्त करेगा। तो वो बर्दाश्त कर रहा है, वो सब्र नहीं कर रहा है। सब्र किसको कहते हैं? सब्र कहते हैं कि जब तुम्हारे पास ताकत हो, तुम्हारे पास ताकत हो जवाब देने की, कि वो जुल्म कर रहा है, मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अगर मौला हुसैन चाह लेते
تو کیا کوئی پانی روک سکتا تھا؟ جب ان کے غلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے انا ساگر کا پانی بند نہیں کیا جا سکا، تو کیا مولا حسین کے لیے پانی بند کیا جا سکتا تھا؟ کوئی پاسبلٹی ہے کہ پانی بند کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ نہیں کر سکتے۔ جب وہ ایک کاسے میں پورا انا ساگر لے سکتے ہیں تو پھر دریا فرات کی کیا اوقات ہے؟ اگر وہ چاہ لیتے، صرف چاہ لیتے، تو دریا فرات کے قدموں تک پہنچ جاتا، آسمان سے پانی برستا۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، شہادت امام حسین، شہادت امام حسین، شہادت امام حسین، نعرے حیدری۔ اگر وہ چاہ لیتے تو آسمان سے بھی برستا پانی، وہ چاہ لیتے دریا فرات کا پانی بھی قدموں تک آ جاتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا۔ ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ چاہے وہ کر دے، لیکن صبر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ایسا کر لیتے، پانی منگا لیتے، اشارہ کر دیتے، چاہ لیتے، جو چاہنے پر جنت سے ان کے لیے جوڑے آ سکتے ہیں، تو کیا پانی نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے نا؟ تو آپ نے صبر کیا، آپ نے چاہا ہی نہیں۔ اللہ تو خود انتظار کرے گا کہ میرا صابر چاہ لے، میرا حسین چاہ لے۔ وہ صرف چاہے تو پھر پانی روکنے کی کسی کی اوقات نہیں۔ کیا وہ چاہ لے تو یزیدی فوج کی اوقات ہے کہ ساتھ میں کھڑے رہ جائے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن آپ صابر ہیں، آپ نے صبر کیا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو آج لوگ غلط کام کرتے نا، تو یہ کہتے کہ امام حسین کے پاس تو طاقت تھی، انہوں نے اس کا استعمال کیا، ہم تو عام انسان ہیں، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، تو ہم کیسے بچیں گے، ہم کیسے حق پہ چلیں گے؟ تو ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ ہم راہ راست پہ چلنے سے پہلے یہ نہ سوچے کہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے ویسا۔ تو مولا حسین نے ہم کو درس دیا کہ میں نے بھی تمہاری طرح ہی رہا، اور میں نے ہر تکلیف میں صبر کیا، جبکہ میرے پاس طاقت تھی، لیکن میں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا، سچ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ چاہے جتنے ظلم ہوئے، میں نے کوئی بھی غلط راستہ نہیں اٹھایا۔ میں چاہتا تو پانی بھی منگا سکتا تھا، میں چاہتا پوری یزیدی فوج کا جو ذہن تھا وہ اپنی طرف کر لیتا، جو چاہتے وہ کر سکتے تھے وہ۔ لیکن تمہارے لیے تا قیامت تک کے لیے ہر کسی کو درس دیا کہ کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی دن ہو، کیسی بھی مصیبتیں ہو، کبھی بھی تم حق کا راستہ نہیں چھوڑنا، صحیح کے راستے کو نہیں چھوڑنا، حق کے راستے پہ چلنا، مولا حسین کے راستے پہ چلنا، کبھی بھی اس راستے چھوڑنا نہیں۔ چاہے کتنی پریشانی ہو، تم کو جب دکھے تمہاری پریشانیاں تکلیفیں بہت زیادہ ہے، تو مولا حسین کو یاد کر لینا، تاکہ تم کو تمہاری تکلیفیں بہت کم نظر آئے۔ تو آپ صابر ہے کیونکہ آپ کے پاس طاقت تھی، اس کے باوجود آپ نے صبر کیا ہے۔ اپنا کنبہ لوٹتے ہوئے دیکھا، لیکن اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ آپ صبر کرتے رہے تاکہ امت راہ راست پہ رہے۔ وہ ہمارے لیے شہید ہوئے ہیں، ان کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت کی محبت سب کے لیے فرض ہے، اور جو باتیں ہوئی آج مولا حسین کی محبت میں، تو مولا حسین ہم سب کی اس یاد کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو اپنا غلام اور اپنے اہل بیت کا غلام گردانے، اور ہمارے دلوں میں ایسے ہی ان کی محبت کو رکھے، اور ہماری زبانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اور آل نبی کی محبت کو ایسے ہی جلوہ گر رکھے، اور ہماری زبان